لیکن یہ ابھی بھی اس میں سیریس نہیں ہے. یہ صرف بتانے کے لیے سلامتی کونسل بنی ہوئی ہے, اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عوامی منڈیٹ ان کے پاس, جو فارم 47 والے ہیں ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. وہ کس کی بات کریں گے وہاں پہ بیٹھ کے؟ جس کے پاس عوامی منڈیٹ ہے, جس کو پوری پاکستان کی قوم, جس جماعت کی, صرف ایک جماعت ہے اس ٹائم پورے پاکستان میں جو چاروں صوبوں میں جس کی پریزنس ہے, اس جماعت کے جو لیڈر ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے عمران خان صاحب ہیں. ان کو آپ لوپ میں نہیں لے رہے, جن کے ٹینور میں اگر آپ لوگ سیریس ہیں دہشت گردی کی طرف, تو 2018 سے لے کے جب وہ وزیر اعظم تھے, آپ اس وقت کی دہشت گردی کے واقعات دیکھ لیں اور آج کے آپ دیکھ لیں. جس کے پاس منڈیٹ تھا, جن کو پین تھی, جن کو تکلیف تھی, انہوں نے کس طرح کنٹرول کیا ہے. آج ہم اگر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں تو کیا ان کو اس کانفرنس میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا پیرول کے اوپر جو لوگ آتے ہیں قتل پہ کہ مجرم ہوتے ہیں, کئی لوگ جنازوں میں یا ایمرجنسی بیسس کے اوپر ان کو پیرول پہ رہا کیا جاتا ہے, یہ جو پوری قوم کا مسئلہ بنا ہوا ہے, یہ اتنے لوگ ہمارے جو شہید ہو رہے ہیں, تو جس کو بٹھا کے مسئلے کو دیکھنا ہے, ان کے ساتھ کرنا ہے, ان کو آپ نے لیا ہی نہیں ہے لوپ میں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کانفرنس کا کیا مطلب ہے؟ جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے, آپ لوگ اس کانفرنس کا کیا فائدہ اٹھا لیں گے؟ اس کا مطلب آپ ٹائم گزار رہے ہیں. آپ لوگ سیریس ہی نہیں ہیں. اگر آپ لوگ سیریس ہوتے تو آپ کو یہ واقعات پیش ہی نہ آتے. اسی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے دبئی کی مثال ہے. دبئی میں کچھ چیز بھی وہاں پہ نہیں ہے سوائے ریت کے, لیکن وہاں پہ امن تھا. آج دبئی کہاں پہ چلا گیا؟ آج دنیا میں جہاں جس کنٹری میں امن ہے وہ ملک کہاں چلے گئے ہیں, اور ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ ہمارا مقصد صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا سوشل میڈیا کے لوگوں کو, ان کو اریسٹ کرنا, ان کو غائب کرنا, ان کو اگر اس کی کوئی بیوی بچے ہیں ان کو اٹھانا. عمران خان صاحب کی وائف بشرا بی بی, آپ لوگ گواہ ہیں, اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ نہ وہ سرکاری کسی عہدے پہ رہی ہیں, نہ وہ سرکاری آفس ہولڈر تھیں. ان کو صرف اور صرف عمران خان کی بیوی ہونے کی وجہ سے جیل میں ڈالا ہوا ہے. جب آپ کا ملک میں انصاف اس طرح ملے گا تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. جس طرح سریعام بولیاں لگ کے انہوں نے 26ویں ترمیم کروائی ہے, اور اس کے بینیفیشری کون ہیں, ان سے ہمیں کیا انصاف ملے گا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ اس ملک کے اوپر کوئی رحم کرے. باقی تو کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. باقی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, اس ٹائم پہ, شارٹ ٹائم پہ آپ اکٹھے آئے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے بھی انٹریکشن ہوگا. اور میں مین بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا تھا تنظیم کی. تنظیم میں ہم نے کے پی کے کی سطح پہ ہمارے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب نے اپنی تنظیم نو کا آغاز کر دیا ہے. 3 ریجنز کا نوٹیفیکیشن ان کے صدورز کا اور ان کے جنرل سیکرٹریز کا ہو گیا ہے. یہ ہم رمضان میں اس لیے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہمارا ایک واضح اور کلیئر پیغام ہے کہ ہم انشاءاللہ عید کے بعد عمران خان کی ملاقات کے بعد اور ان کی کال کے بعد انشاءاللہ ہم کال دے رہے ہیں. اور ہم تنظیم نو اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ فریش بلڈ کے ساتھ ہم آئیں اور اس احتجاج ہم کریں, پرامن احتجاج کریں, پرامن رہ کے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے امن کے لیے, اپنے ملک میں رول آف لا کے لیے ہم اس ملک کو اس چنگل سے, اس جعلی حکومت سے آزاد کرائیں. جی بڑا اچھا آپ نے کوشچن, جی بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ بارڈر کے اوپر کراس بارڈر کس کے پاس ہے؟ جو ٹیررزم ہوتا ہے اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہوتا ہے؟ کیا پولیس نے کرنا ہوتا ہے؟
آپ کی میکنزم جو بنتا ہے, جو آپ کے ساتھ پالیسیز بنتی ہیں, وہ نیشنل لیول کی بنتی ہیں, صوبے کے لیول کی نہیں بنتی. ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ جا کے ڈائلاگ کریں. ہم وہاں سے کراس ٹیررزم جو آ رہی ہے وہاں سے بارڈر سے آ کے ہم کس طرح روکیں؟ ہم وہاں پہ آئی ایس ایف اور یوتھ کے بندے کھڑے کریں؟ جیسے پولیس والے بیچارے تو کھڑے ہو رہے ہیں. آپ پولیس کو کھڑا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. پولیس آپ کے جو آپ کے ڈیمیجز ہوتا ہے نا اس کو کم کر سکتی ہے, اس کو ختم نہیں کر سکتی جڑ سے. اس کی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ یہ کر سکتے ہیں نا, آپ یہاں پہ دیواریں چڑھا دیں, بلٹ پروف دیواریں چڑھا دیں, بلٹ پروف جیکٹس دے دیں, گاڑیاں دے دیں, یہ کر سکتے ہیں. آپ کے ڈیمیجز کم ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے ڈیمیجز ختم کرنے کے لیے آپ کو مین جانا پڑے گا. جیسے میں نے عرض کی تھی کہ جو دہشت گردی کا جو کنواں ہے, کتا ہے جو کنویں میں پڑا ہوا ہے, جب تک وہ نہیں نکلے گا آپ کی یہ ڈوگ نکالنے سے چیزیں ختم نہیں ہوں گی. آپ یہاں پہ سیکیورٹی تو ہماری ذمہ داری ہے, ہم دیں گے, آپ کی ادھر دیں گے, لیکن جب تک آپ کا مین بیسک ایشوز کی طرف جو بڑے جب تک بیٹھ کے جو کنٹریز ٹو کنٹریز ڈائلاگ نہیں ہوں گے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈائلاگز نہیں ہوں گے, ہم ٹیررزم کے اوپر ہم نہیں کریں گے, ہم سب آن بورڈز نہیں ہوں گے, ہم سب آن بورڈز نہیں ہو کے اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے, تو ہم کیسے اس ٹیررزم سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں اس طرح کہ دیکھیں جی, عمران خان صاحب کی پہلے بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس وزارتیں تھیں, وہ وزیر تھے. عمران خان صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کو اور تنظیم کو علیحدہ کیا جائے تاکہ گورنمنٹ اپنے طریقے سے اچھا پرفارم کر سکے اور تنظیم اپنا رول پلے کر سکے. اس وجہ سے یہ چیزیں چینجز کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ زیادہ اچھا لوگوں کے ساتھ جیل کر سکیں, لوگوں کو ایکٹیو کر سکیں, اور وہ لوگ آئیں جو ریئل لوگ ہوتے ہیں اور جو زیادہ محنت اور زیادہ ہلکے میں ٹائم دے سکتے ہیں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. دیکھیں یہ دنیا کی 7ویں بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اور اس پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. اختلافات جمہوریت کا حسن ہے. اختلاف تو ہو سکتا ہے, کوئی بندہ ایک کو ریکمینڈ کرتا ہے, دوسرا بندہ دوسرے کو ریکمینڈ کرتا ہے, لیکن اس کو ہم اچھے طریقے سے بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر کے جو پارٹی اور پارٹی کے مفاد کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اس کی ہم کر دیتے ہیں, کلیریفائی کر دیتے ہیں. جب نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے, جب اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے, تو پھر سب اس کو فالو کرتے ہیں جو پارٹی کی لائنز ہوتی ہیں. جی صاحب, یہ بتائیے گا کہ ٹیررزم جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. پولیٹیکل ڈفرینسز سے پارٹ ہم ان کو صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو یہ ہے کہ ایسا ہے جس کا دونوں کو مل کر سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گورنر صاحب اور سی ایم صاحب اس چیزوں پہ قرم کا ہمارے حساب سچویشن ہے جہاں ہر کوئی پوائنٹ اسکورنگ کی طرف جاتا ہے, لیکن یہ تو ایک نیشنل ایشو ہے. ماہ رمضان میں 28-30 واقعات ہوتے ہیں اور اٹ ہیز سیریس تھریٹ ٹو دا سیکورٹی آف دا کنٹری. تو آپ نہیں سمجھتے, اور سیکنڈلی یہ بھی ایک یہ کہ اکٹھے ہو کر بیٹھے, تو سیکنڈلی آپ کیا کہتے ہیں کہ ریپیٹریشن آف جو ریفیوجیز ہے یہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ کو صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ لوپ میں رکھ کے یہ ساری جس صوبے میں ٹیررزم ہے اس کو ساتھ رکھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. دوسرا جو آپ افغان ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ باعزت طریقے سے جسے ہونا چاہیے واپسی ضرور ہو, لیکن باعزت طریقے سے ہو, اور جن لوگوں کو ہمیں پالیسیز کے اوپر دیکھنا چاہیے. پوری دنیا میں اگر نیشنلٹیز دی جا رہی ہیں, اگر پورے ملک میں ہم جاتے ہیں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, آپ کسی بھی ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں, ایون کہ ترکی میں, اور ادھر بھی نیشنلٹیز اوپن کی جا رہی ہیں. جیسے سی ایم صاحب نے بھی کہا تھا اس دن کہ ایک اچھے طریقے سے ہم جو لوگ اچھے ڈیزرو کرتے ہیں, ویل ڈیزرو کرتے ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کے پالیسی کو ریوائز کرنے کا, سر ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز کو ریوائز کرنے کا ٹائم ہے, اور ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر ہم اس ملک کے ساتھ, اس صوبے کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ اگر مخلص ہیں, تو ان چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھنا پڑے گا. ابھی آپ مجھے بتائیں, جس بندے کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ اس بات پہ تو مانیں گے نا کہ 2018 سے لے کے 2022 تک اس ملک میں اس صوبے میں امن و امان تھا. کوئی وزیر اعظم تھا نا, وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جب دیکھا, جب صورتحال دیکھی یا ساری سچویشنز کو دیکھی, کیونکہ عمران خان کے اوپر قوم یقین کرتی ہے, وہ درد رکھتا ہے, عوام کا درد رکھتا ہے. جب آپ ان کو لوپ میں لیں گے, سارے نظام کو جب لیں گے, تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے جب آپ کے یہ ٹینشن آپ کی نظر آئے گی کہ آپ اس ملک میں امن چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب کو آن بورڈ لے کے اور اس مسئلے کو جلد سے جلد سالو کیا جائے, اور
مستقل بنیادوں پہ کیا جائے۔ یہ بتائے ابھی جو پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات ہے اس وقت بخاری اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ جب بھی ملک کی مفاد کی بات کی جاتی ہے تو آپ لوگوں کو انہوں نے بائیکاٹ تحریک کا نام بھی دی ہے، آپ لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان نے دفاتر کھولنے کی بھی بات کی اور وہی اس کو دہشت گردوں کو لے کے آئے اور یہ خود ہی اس کو سنبھالے۔ آپ کیا کہیں؟ آپ کو اس سے پہلے والا کیا کوشچن آپ نے کیا تھا؟ کہ جب بھی ملک کی مفاد کی بات آتی ہے تو آپ لوگ اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر کون ہے؟ عمران خان صاحب۔ ساری عوام کا ووٹ جتنا دیا ہے لوگوں نے اس دفعہ جو الیکشن میں جو لوگوں نے ووٹ دیا نا وہ صرف اور صرف عمران خان کو ووٹ دیے۔ باقی الیکٹیبلز کی سیاست عمران خان صاحب نے الحمدللہ اس ملک میں ختم کر دی ہے۔ آپ اگر عمران خان صاحب، ہمارے باقی بھی جو ممبرانز ہیں جتنے بھی لیڈران ہیں ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں، بی فیئر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں عوام بلیو کس کے اوپر کرتی ہے؟ عوام بلیو کرتی ہے عمران خان کے اوپر۔ جو وہ بات کرتے ہیں عوام اس کی طرف دی، جہاں عمران خان دیکھتا ہے عوام وہاں دیکھتی ہے، پوری پارٹی وہاں دیکھتی ہے۔ آپ اگر مین سٹیک ہولڈرز کو نہیں ڈالیں گے ڈائلاگ میں، ان کو نہیں لے کے آئیں گے، ان کی پارٹی کے بندوں کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو باقیوں کو بچانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے جب تک اس عوام نے یقین عمران خان کی بات کے اوپر یقین کرنا ہے، آپ اس بات کو سمجھیں، جب تک ہم اس مسئلے کو جب سمجھیں گے، جب ہم سیریزنیس شو کریں گے، کتنے لوگوں کی جیل سے لوگ جاتے ہیں پیرول پہ، رہائی پہ، اکثر کسی کے جنازے پہ یا اس پہ جاتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا ملک کی سلامتی کے لیے اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ ان کو پیرول پہ آپ رہائی نہیں دے سکتے۔ یہ بتائیں کہ آج کی جو امپورٹنٹ کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی نہیں جا رہی، ابھی وقار صاحب نے بھی کنفرم کر دیا کہ پی ٹی آئی اس میں نہیں جا رہی، تو صوبے میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، وہاں کانفرنس میں آپ لوگوں کی نہیں ہوگی تو صوبے کو دہشت گردی سے کس طریقے سے آپ؟ سر میں نے آپ سے یہی بات کی ہے کہ دہشت گردی میں ہمارے لیڈر آلریڈی ہیں اور وہاں پہ عمران خان صاحب ہیں، جب تک ان سے ہمیں گائیڈ لائن نہیں ملے گی، لائنز نہیں ملے گی، میٹنگس اٹینڈ نہیں ہوگی۔ میٹنگ اٹینڈ کرنا مقصد تو نہیں ہے نا سر، مسئلے کو ریزالو کرنا مقصد ہے۔ میٹنگ تو کل جا کے بیٹھ جائیں گے، جب آپ کو منڈیٹ کا جب ان سے بات کرنی ہے، جو ان کے سارے جو باتیں کرنی ہیں وہ ساری لائنز تو عمران خان صاحب نے دینی ہے، جس منڈیٹ کس کے پاس ہے۔ میں وہی بات ان جناب نے بھی کی ہے، میں آپ سے بھی یہ عرض کرتا ہوں، منڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ عوام بلیو عمران خان صاحب کے اوپر کرتی ہے، آپ ان کو کیوں نہیں لیتے؟ آپ سیریز ہیں، آپ اگر سیریز ہیں اس ملک میں جس طرح یہ صورتحال ہوئی ہے، ٹرین کا پوری اغوا کرنا، اس کو یہ معمولی واقعہ ہے، یہ تو پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تو بہت بڑا سلسلہ ہوا ہے کہ آپ کی پوری ٹرین ہائی جیک ہوگی۔ تو یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ ہمیں اپنی اناغ اور ان کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، آگے جا کے کرنا پڑے گا، اس ملک کے لیے کرنا پڑے گا، اس ملک کی مستقبل کے لیے ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی۔ جب اے پی ایس میں حملہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب کا بہت بڑا لمبا وہ دھرنا چل رہا تھا، جی جی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس میٹنگ میں بیٹھیں اور اپنے صوبے کو؟ سر ہمیں تو ضرورت ہے، ہم تو خود جانا چاہتے ہیں، ہم تو جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے اگر دھرنا چھوڑ کے ملک کی سلامتی کے لیے گئے تھے، حالانکہ اس وقت بھی وہ چیزیں، لیکن انہوں نے اپنی انا اور ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ چھوڑا، باقی چیزوں کو ایک سائڈ پہ چھوڑا، باقی اپنے مفادات سب کو سائڈ پہ چھوڑ کے انہوں نے ملک کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ابھی تو عمران خان صاحب تو ریڈی ہیں، یہ وہاں پہ جانا ہے، انہوں نے اپروول دینی ہے نا، پیرول پہ رہائی تو انہوں نے دینی ہے۔ ان کے جانے سے تو مسئلہ حل ہوگا، یہی تو ہم آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ سر دیکھیں وہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، بالکل قابل احترام اور قابل بڑے رسپیکٹیبل اور بڑے اہم امپورٹنٹ لیڈرز ہمارے پاس ہیں، لیکن لوگ یقین عمران خان کے اوپر کرتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ وہ کریں گے تو اس کا ریورٹ بیک آئے گا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جانے تک کا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، چلے جائیں گے، لیکن کیا قوم ان کے اوپر یقین اس بات کے اوپر کرے گی؟ آپ مجھے بتا دیں۔
یہ بہت بہت زیادہ دیکھیں آپ کا جب ادھر ڈائلاگ ہوئے تھے ادھر ہمارے جب ٹیررزم تو ہمارے پاس پہلے بھی تھا یہاں پہ، لیکن جب عمران خان صاحب تھے تو عمران خان صاحب نے کیسے ڈائلاگ کے ساتھ امن کے ساتھ ایک پورے اس خطے میں امن قائم کر دیا تھا. اور آج عمران خان صاحب ہوتے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ واقعات ہونے ہی نہیں تھے. وہ کیونکہ ہر ایک کو ڈائلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، آپ جو بھی کر لیں آپ نے ڈائلاگ ہی تو کرنا ہے آخر میں. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے اللہ کرے کہ اس ملک میں امن آئے اور لوگوں کو اس ملک میں باہریں واپس آئیں. جو پاکستان، جو قائد اعظم کا پاکستان جو بلیڈ کر رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ آگے چلے اور ہم ترقی کی طرف آگے جائیں. بہت شکریہ، السلام علیکم.